چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے جو بھی چیز سیکھنی ہے وہ کسی زیارت میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. کربلا سے اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو جو بھی بتا رہا ہے کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور لوگ کہتے ہیں فون ریکارڈ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ اتنے سارے کروڑوں فون کیسے ریکارڈ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپ ایسا ورڈ جو تخریب کاری پر, ٹیررزم پر مشتمل ہو, اینٹی اسٹیٹ ہو, اسٹیٹ کی سیکورٹی کو تھریٹ کرتا ہو, تو وہ ڈال دیے گئے مشینوں میں اور جیسے ہی آپ نے کہا وہ وہاں پر لفظ ٹریس ہو جائے گا اور پھر آپ کا فون ٹریکنگ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا سے مطلب جو دہشت گرد مدون جو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ میں بتا چکا ہوں, آپ مطلب ایک عمومی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ لفظ ڈال لیجیے کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. جیسے ہی کوئی ممبر سے کہے آپ کے ذہن میں جو سرخ روشنی ہے وہ جل جانی چاہیے اور تھوڑی سی اپنے وجود مبارک کو زحمت دے کر ذرا سا تحرک دیجیے. اور وہ بیچاری غریب اور مظلوم کتاب ہے نا مفاتی, اس کو کبھی کبھار کھول لیا کیجیے. لہٰذا آپ جو بھی بات کہی جائے کہ کربلا کیا سکھاتی ہے ہم کو یا کربلا کا واقعہ کیا سکھاتا ہے, آپ سب سے پہلا سوال کریں یہ جو آپ نے بیان فرمایا امام حسین کی کس زیارت سے نکالا اور کس بنیاد پر؟ اس عالم نے آپ سے کہہ دیا, ذاکر نے, خطیب نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, آپ آ گئے. تحقیق کا تو مرحلہ اب یہاں سے شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. لہٰذا آپ امامت کے بارے میں, امامت سے مربوط منسوب جو واقعات ہیں اس کے بارے میں حساس رہیے. اس کے بارے میں ذرا سی غیرت تعصب کا مظاہرہ کیجیے کہ یہ بولنے والا جو بات کر رہا ہے کیا یہ زیارتوں سے نکل کر آتی ہے, کیا یہ خطبوں میں ہے. لہذا ایک بات اچھی طرح سن لیجیے, ہمیشہ آپ کو نعروں کے ذریعے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. نعرے جب کریٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی ایک سائیکی ڈیولپ کی جاتی ہے. سائیکی ڈیولپ کرنے والا ایک مخصوص مقام پر نعرے کو کیش کرواتا ہے. آپ کو جو نعرے دیے گئے زیارتوں میں تمام کے تمام موجود ہیں اور وہ نعرے پکارنے کس کے جواب میں؟ حضرت حجت کے ظہور کے بعد. بنو عباس نے یہی نعرہ لگایا. مولانا آج موضوع سے ہٹ گئے تھے, نتیجہ کربلا. بچے ہیں نا, مجھے بچوں کی شکل دیکھ دیکھ کے بڑا پھنس جاتا ہوں. میں بچوں کے لیے مثال دوں ایک, پھر کربلا سے مربوط کروں. خدا الحمدللہ ہمارے ملک میں امن و امان لائے اور جو بھی ہمارے ملک کو بری نظر سے, بری نیت سے, جو زبان بولتا ہو, جس فرقے کا ہو, جس مذہب کا ہو, اس کو نیست و نابود کرے. جس عہدے پر ہے, جس بھی فرقے کا ہے, جو بھی جس طرح بھی نماز پڑھے, کسی بھی لباس میں ہو, اگر ملک کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے پروردگار اس کو نیست و نابود کرے بحق ابو الفضل عباس. حالات کافی الحمدللہ. تو سرکار یہ ہم نے اپنی گاڑی, ایک صاحب کہنے لگے یہ بلٹ پروف کروائیے. توجہ سنیے گا مثال کو. کیوں کروائی؟ یہ مولانا حالات. اچھا تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے؟ آسانی سے نہیں ہوتی, کافی پیسہ روپیہ دینا پڑتا ہے. تو یہ وہ گاڑی ہے. اب فرض کیجئے کہ مجھے آپ جیسا کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے, وہ گیا گاڑی کا ایک طواف کیا, اس نے کہا یہ تو گاڑی ہے آپ کی. کہ جی, تو وہ بلٹ پروف کہاں ہے؟ کہ وہ یہی گاڑی ہے. ہم نے کھٹکھٹایا, جا کر دروازے کو تھپ تھپایا, شیشے کو, دروازہ کھول بند کر کے دیکھا, سیٹوں کو دیکھا, ونڈ اسکرین اگلی پچھلی. بلٹ پروف کہاں ہے؟ مانا یہی تو ہے بلٹ پروف. نہیں وہ ہے, آپ نے کہا بلٹ پروف کروایا تو وہ کہاں ہے وہ چیز؟ کہتے ہیں وہ یہ شیشہ ہے بلٹ پروف ہے, یہ جو باڈی دکھ رہی ہے وہی باڈی ہے بلٹ پروف ہے. یعنی بلٹ پروف کوئی چیز الگ سے لگائی نہیں جاتی اس میں, جہاں تک میری اطلاع ہے. کربلا ہے یہ زیارت معصومین ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے آپ کا. مفاتی, صحیفہ سجادیہ, نہج البلاغہ, قرآن مجید, اصول کافی, دین ہے. یہ دین ائمہ نے بلٹ پروف بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر بلٹ پروف بنایا ہے غلط افکار کے حملوں سے بچانے کے لیے, مولانا یہ تو اصول کافی ہے, وہ غلط افکار کے حملوں سے بچانے والی کتاب کہاں ہے؟ یہی ہے, یہ تو وہ کتاب ہے. تو اب آپ سمجھیے, جب بلٹ پروف گاڑی میں الگ سے کوئی چیز نہیں لگتی اور اسی کو اسٹرینتھن کر دیا جاتا ہے, تو دین کو بھی آپ کے دین میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہی دین کو حملوں سے محفوظ بچا رہی ہیں. الگ سے کوئی چیز نہیں رکھی گئی, الگ سے کسی چیز کے پیچھے مت جائیے. آپ یہی زیارت عاشورہ پڑھیے, پینسل کی نوک کو شارپنر سے تیز کیجیے اور یاد رکھیے یہ اس ہستی کے جملے ہیں کہ جس کا ایک ایک لفظ حکمت الہیہ پر مبنی ہے. یہ شام کا اخبار نہیں ہے, یہ کوئی داستان نہیں ہے طلسم ہوش ربا کہ آپ نے امر عیار اور امیر حمزہ کے کارنامے پڑھ لیے اور بات ختم ہو گئی. یہ ہے امام معصوم کے الفاظ. پینسل کی نوک چھیلیے, اس کو شارپ کیجیے. السلام, اس کا معنی کیا ہے؟ علیکا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح حلتی حلت, اس طرح سے پڑھیے. پھر دیکھیے جو آپ کو نتیجہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اگر آپ دین کو سمجھ لیں کہ سرکار یہ دین میرا اس طرح سے ہے, کربلا کو سمجھ لیں, کسی درس کی ضرورت نہیں ہے کربلا شناسی کے لیے. کربلا سمجھائیں, جناب زینب سمجھا کے چلی گئیں. بڑی بے مائگی اور کم مائگی کی علامت ہے یہ. بہت ہی نامعقول اور نالائق معاشرہ ہے شیعہ معاشرہ اگر وہ کہے کربلا شناسی.
تو زیارات کس کے لیے لکھ کے گئے امام معصوم؟ امام معصوم نے آپ کو ہم مولویوں کے رحم و کرم پہ ہر جگہ نہیں چھوڑا ہے. بس مسئلہ پوچھیے, نکاح پڑھوا لیجیے, مسائل شریعہ جہاں مالی مسائل ہیں, جہاں پر مشغول ذمہ ہوتا ہے, بطلان کہاں ہے, باطل کہاں ہے, نماز صحیح کہاں ہے, ورنہ نہ کسی ذاکر کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے نا امام والے کے رحم و کرم پہ. خوب اچھی طرح سن لیجیے اس کو. انہوں نے کہا وہ امام زمانہ, جہاں پر نام امام زمانہ کا ہے آپ کے ذہن میں گھنٹی بج جائے. آپ کے گھر کی, میرے گھر کی محرم خواتین کا کوئی نام دے تو ہم ایک دم سے چوکنا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی کہاں پہ لا کر رکھ دیا ہم نے آپ نے امامت کو. تو لہٰذا کربلا شناسی کا درس شیخ عباس قمی مفاتی میں لکھ کے چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انسان چاہتا ہے کہ گاڑی میں آئے, ایک ہارن بجائے, ایک دست مبارک نکلے کھڑکی سے اور وہ ایک بند کے بیچ میں کباب رکھ کے دے دے. اس کو کہتے ہیں ڈرائیو تھرو. دین ڈرائیو تھرو پہ نہیں چلتا. دین چلتا ہے ٹک کے بیٹھنا پڑے گا. ہارن بجا کر دین کی اطلاعات نہیں آتی. وقت لگایا کرو میاں, کسی کو حق نہیں اپنی طرف سے کربلا کے ہم سمجھائیں گے کربلا. اچھا آپ سمجھائیں گے کربلا, سمجھائیے, لیکن بچے جہاں جانا ہے جائیں, جس کے درس میں جائیں, ذہن کے چراغوں کو روشن رکھ کے جاؤ. وہ مکتب اہل بیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر چاہنے والوں کو اہل بیت کے گمراہی اور نجاست کے سمندر میں بھی ڈال دو تو یہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہی نکلے گا. ہم کو ڈر ہی نہیں ہے جو ہم کہیں ادھر جو کتاب پڑھنی ہے پڑھیے, جو چیز پڑھنی ہے پڑھیے. اہل بیت نام ہی ہے, کیا فرمایا, دعامت الانسان العقل, انسان کی شخصیت کا مضبوط ترین سہارا, ستون, مستحکم ترین ستون اس کی عقل ہے. یعنی کیا مطلب, جو بھی پڑھو, جو بھی سنو, جو بھی سمجھو, عقل کی چراغ کو جلا کر سمجھو. کیا مطلب عقل کہتی ہے؟ 1400 سال بعد اگر کوئی ممبر سے بیٹھ کے بتائے کہ صاحب کربلا کا معنی یہ تھا, میں بتاؤں, آپ سنیں, آپ بتائیں, میں سنوں, سب سے پہلے جا کر مقاتل کو پڑھیے, سب سے پہلے جا کر اصول کافی کو پڑھیے, سب سے پہلے جا کر زیارتوں کو پڑھیے. اگر آپ کو اس میں کہیں نام و نشان بھی نہ ملے ہم جیسے لوگوں کی لن ترانیوں کا, تو سمجھ جائیے کہ خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. مصادر اولیہ تک آپ کو کوئی نہیں لے کے جا رہا. اقوام کی ترقی خصوصاً جو اہل بیت کے علوم ہیں ان سے لیجیے. امیر المومنین نے کیا فرمایا, ردوہم ورود الہیم العطاش. اہل بیت کے علوم پر آ کر اس طرح گرو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ ڈگڈگا کے پانی پیتا ہے. اونٹ ایک وقت میں جب پانی پیتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں, نہ میں نے اونٹ کبھی پالے نہ مجھے تجربہ ہے, 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے وہ اونٹ. ایک تو یہ اس کی گنجائش بہت وسیع ہے, 200 لیٹر کبھی رکھ کے دیکھیے گا بوتلوں کو تو سمجھ میں آئے گا. پھر ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, کئی دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہتا ہے, اسے پیاس نہیں لگتی. یہ مثال سمجھی آپ نے. اب چلیے دوبارہ حدیث کی طرف. مولا فرما رہے ہیں کہ پیاسے اونٹ کی طرح داخل ہو جاؤ علوم اہل بیت میں اور خوب ان سے اچھی طرح جی بھر کے پانی پیو. اچھا جب نہ رسول اللہ, مولا امیر المومنین ہم نے پانی پی لیا, اب پیاس کب لگے گی؟ مولا اونٹ کو تو 10-15 دن بعد پیاس لگتی ہے, تو اب ہم تو اونٹ ہیں نہیں, جب نہ رسول یا علی یا امیر المومنین ہمیں کب پیاس لگے گی؟ شاید مولا کائنات کا جواب آئے, یہ جو غیبت کبریٰ کا بھیانک جنگل ہے نا, اندھیرا, یہ جو غیبت کبریٰ کا خطرناک ترین ریگستان ہے نا, اس میں سفر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, جب آخری چشمہ آئے گا نا ہمارے وجود کا اور آخری نہر آئے گی, اس وقت تک تمہیں پیاس نہیں لگے گی اگر ہم سے متصل ہو جاؤ. اونٹ کے لیے یہ پیاس دنیاوی ہے, 10 دن 15 دن 12 دن, پھر اونٹ کو پیاس لگتی ہے, پھر اونٹ کسی کے پاس جاتا ہے. مولا فرما رہے ہیں اہل بیت کے علوم پر گرو اس طرح سے آ کر جس طرح سے پیاسا اونٹ, الحیم العطاش, یعنی وہ اونٹ جو پیاسا ہے وہ شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے, جب اس اونٹ کو آپ چھوڑیں گے نا تو دوڑتا ہوا جاتا ہے پوری دلچسپی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, پورے جذبات اور احساسات کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ. پھر وہ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھتا, پھر اس کے سامنے جتنا اچھا چارہ اور گھاس پھوس رکھی ہے نہیں کھاتا, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا جب تک کہ سیراب نہ ہو جائے. اور اگر تشنگی ایسی ہو کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو, آپ کی تشنگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اونٹ والی تشنگی تھوڑی ہے آپ کی. مولا مثال دے رہے ہیں کیونکہ معاشرہ عرب کا ہے. آپ کی تشنگی کبھی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ متصل ہیں اس سے کہ جو عرش کی راہوں سے متصل ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, اس کے پاس جواب کا ذخیرہ ختم نہیں ہے, آپ کے پاس سوالات ختم ہو جائیں گے, اس ہستی کے پاس جوابات ختم نہیں ہوں گے. تو جب اس کے پاس جوابات کا علم لامتناہی ہے تو پھر آپ کے سوالات جلدی ختم ہوں گے, اس کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کی پیاس اس کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی نئے نئے سوالات آتے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفت میں اضافہ, نئے سوالات, معرفت میں اضافہ, نئے سوالات, معرفت میں اضافہ, نئے سوالات. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معرفت کی کوئی حد نہیں ہے. لہٰذا جب معرفت کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی. اس پیاس کو نظر میں رکھ کر جناب امیر حکم دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں, ردوہم, آؤ اہل بیت کے علوم کی طرف, ورود الہیم العطاش, اس پیاسے اونٹ کی طرح جو شدت کے ساتھ پیاسا ہو, اور جب وہ آ کر منہ ڈالتا ہے اپنا نہر میں, پانی کے ڈول میں, چشمے پر, دریا میں, پانی کے کسی حوض میں, پانی کے کسی رکھے ہوئے ٹب میں, تو پھر وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں دیکھتا. لہٰذا جب آپ معصومین کے علوم کی طرف آئیے نا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, ممبر سے کیا کہا, آپ اپنا منہ ڈالیے نہج البلاغہ میں, آپ ڈالیے اپنا منہ زیارت عاشورہ میں, امین اللہ میں, زیارت وارث میں. یہ دائیں بائیں کی لنترانیاں ہانکنے والوں کی بات کیوں سنتے ہیں آپ؟